اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب رجب کا مہینہ آتا تو ایک بڑی پیاری دعا پڑھتے تھے. آئیے ہم بھی وہ دعا پڑھ لیتے ہیں. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. اے ہائے، ترجمہ کیسا ہے؟ ترجمے سے ساتھ بھی دعا کر لو. اے اللہ پاک، تو ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا. آمین آمین بجاہ النبی الامین. سبحان اللہ. مشہور مفسر قرآن مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ جو دعا ہے نا، جو حدیث ہے، اس کی شرح میں کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ پاک، رجب میں ہماری عبادتوں میں برکت دے، شعبان میں خشوع و خضوع عطا کر، اور رمضان کو پانا، اس میں روزے رکھنا، راتوں کو عبادت کرنا نصیب فرما دے. اس مہینے میں عبادت کی طرف آ جانا ہے. یہ 7-8 مہینے جو رمضان کے بعد گزرتے ہیں نا، گرد لگ جاتی ہے، بندہ کوئی مسجد سے دور ہو جاتا ہے، کوئی عبادت سے دور ہو جاتا ہے، دنیاوی کاموں کی گرد لگ جاتی ہے. پھر سے اپنے آپ کو ریفریش کرنا ہے. اور اللہ سے کتنی پیاری دعا ہو رہی ہے کہ ہمارا دل لگا دے مولا، عبادت میں لگا دے، ریاضت میں لگا دے، تلاوت میں لگا دے. کیونکہ پھر اگلا مہینہ کون سا ہے جس میں ہمارے اعمال نامے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے والے ہیں، ہماری رپورٹ پیش ہونے والی. امیر اہل سنت شعبان کے حوالے سے کیا پیارا شعر لکھتے ہیں کہ برات دے عذاب قبر سے، نارے جہنم سے، برات دے عذاب قبر سے، نارے جہنم سے، ماہ شعبان کے صدقے میں فرما دے کرم مولا، ماہ شعبان کے صدقے میں فرما دے کرم مولا. پھر رمضان، سبحان اللہ، 3 اشرے ہیں. ایک رحمت کا اشرہ ہے، ایک مغفرت کا اشرہ ہے، ایک جہنم سے آزادی کا اشرہ ہے. مطلب گناہ گاروں کی تو عید آ گئی نا. اللہ کا مہینہ، پھر آقا کا مہینہ، پھر نبی پاک کی امت کا مہینہ. کہ رجب کے صدقے، شعبان کے صدقے، رمضان کے صدقے ہم سب کی مغفرت فرما، ہم پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے، ہمارا دل خوب عبادتوں میں لگا دے، ہمارے اوقات میں ایسی برکت دے دے کہ ہم دنیا کی کسی مشکل میں پھنس گئے ہیں، کسی مسئلے میں پھنس گئے ہیں، اللہ اس سے فارغ کر دے. بس ہمارا دل اب ان مبارک مہینوں میں عبادتوں میں لگ جائے، تلاوت میں لگ جائے، درود میں لگ جائے، روزوں میں لگ جائے. سبحان اللہ. یہ عالم اسلام کی بہت ہی بلند رتبہ ہستی، بہت اونچے رتبے کے ولی کامل، عالم باعمل حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی کا یوم وصال ہے. 1 رجب کو یوم امام حسن بصری بھی بنایا جاتا ہے. امام حسن بصری کون تھے؟ یہ تابعی بزرگ تھے. تابعی کس کو کہتے ہیں؟ جس نے کسی صحابی کا دیدار کیا ہو یا ان کی صحبت پائی ہو اور ایمان پر ہی ان کا انتقال بھی ہوا ہو. اب سبحان اللہ، روایتوں کے مطابق آپ کو مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی اور حضرت طلحہ اور دیگر کئی صحابہ کرام علیہ رضوان کی زیارت کا شرف نصیب ہوا. امام حسن بصری کی ولادت مدینہ منورہ میں ہوئی اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا دور خلافت تھا جب آپ مدینے میں پیدا ہوئے. اچھا، ولادت کے بعد آپ کو امیر المومنین حضرت عمر کی خدمت میں لایا گیا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ہی آپ کا نام حسن رکھا تھا. آپ کی والدہ محترمہ مسلمانوں کی امی جان ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کی کنیز تھی. اور منقول یہ کہ جب آپ کی والدہ کسی کام میں مصروف ہوتی تھی، گھر کے کام کاج میں، اور آپ روتے تھے تو ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت امام حسن بصری کو اٹھا کر اپنا دودھ پلا دیا کرتی تھی. تو براہ راست خاندان نبوت کا فیضان ہے، پیارے آقا کے گھرانے کا فیضان جو ہے امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی کو ملا. اور ایسا فیضان ملا، دودھ کس کا پیا؟ ام المومنین کا. تو آپ کی زبان سے بڑی حکمت والی، بڑی کمال کی باتیں جو ہے وہ ادا ہوتی تھی، اور سبحان اللہ معرفت الہی کے بلند مقام پر فائز ہو گئے. امام علی بن حسین یعنی امام زین العابدین کو ایک مرتبہ کسی نے امام حسن بصری کا ایک کلام سنایا، ایک جملہ سنایا، آپ کا ایک فرمان سنایا. تو امام زین العابدین کہتے ہیں کہ سبحان اللہ ھذا کلام الصدیق، یہ تو کسی صدیق کی گفتگو ہے. صدیق ولایت کا سب سے اونچا رتبہ ہے. یعنی امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی ولایت میں صدیقیت کے درجے پر فائز تھے. ولی ہونا ہی بڑی بات ہے، مگر ہر ولی صدیق نہیں ہوتا.
صدیقیت کا جو درجہ ہے یہ ولایت کا سب سے ٹاپ درجہ ہے. تو امام حسن بصری صدیقیت کے درجے پر فائز تھے. 1 رجب شریف 110 ہجری میں آپ کا وصال ہوا. وصال کے وقت آپ کی عمر مبارک 88 سال تھی. بصرہ میں نماز جمعہ کے بعد آپ کی نماز جنازہ ادا کی گئی جس میں بہت ساری مخلوق نے، بہت سارے لوگوں نے شرکت کی. اب امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی کا کچھ ذکر کرتے ہیں. بڑوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں نا، گولڈن ورڈز ہوتے ہیں. امام حسن بصری کا ایک بڑا کمال کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ ایک جنازے میں شریک ہوئے. اچھا، میں اور آپ بھی جنازے میں جاتے ہیں، قبرستان بھی جاتے ہیں. بعض اوقات فارمیلٹی کے لیے جاتے ہیں کہ یار جانا پڑے گا، نہیں جائیں گے تو رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے، منہ دکھانا پڑے گا. بزرگان دین اور اللہ والے اس لیے نہیں جاتے تھے، وہ عبرت حاصل کرتے تھے. ثواب کی نیت بھی ہوتی تھی اور اپنے لیے عبرت حاصل کرتے تھے. تو جب دفن ہو گیا، جنازے میں گئے، تدفین ہو گئی قبرستان میں، تو آپ نے ایک شخص سے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے؟ فرماتے ہیں آپ کا کیا خیال ہے جو بندہ ابھی قبر میں گیا ہے، کیا یہ دنیا میں واپس آنے اور واپس آ کر بہت زیادہ نیکیاں کرنے، نیک اعمال کرنے اور اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی خواہش نہیں رکھتا ہوگا؟ تو شخص نے کہا بالکل، مرنے کے بعد تو یہ چاہ رہا ہوگا کہ دوبارہ واپس آ جاؤں، خوب اور نیکیاں کر لوں، گناہ سے توبہ کر لوں، اللہ کو راضی کر لوں. تو امام حسن بصری نے فرمایا پھر ہمارا کیا حال ہے؟ ہم تو موجود ہیں نا دنیا میں، وہ تو چلا گیا، اس کو تمنا ہے. ہم تو دنیا میں سانسیں لے رہے ہیں، ہم کیوں نہیں کر لیتے یہ کام؟ ہم اللہ کو راضی کر لیں، ہم توبہ کر لیں، ہم خوب نیکیاں کر لیں. اللہ اکبر، اتنی خوبصورت پریکٹیکل آپ نے مثال دی. اور پھر آپ یہ کہتے ہوئے اس قبرستان سے چلے کہ اگر دل زندہ ہو تو ان جنازوں سے بڑھ کر کیا نصیحت ہوگی. یقین جانے میں کہتا ہوں جنازے سے بڑھ کر نصیحت ہی کوئی اور نہیں. ہمارے درمیان ہوتا ہے بندہ، اور ایسی مثالیں لوگ کہتے ہیں صبح ہم ساتھ تھے، دوپہر کا کھانا ہم نے ساتھ کھایا، رات تو ہم ساتھ تھے یار، اور اگلے دن وہ قبر میں ہوتا ہے. گھنٹوں کے اندر ہمارے ساتھ جیتا جاگتا انسان جو ہے وہ قبر میں اتر جاتا ہے اور اکیلا تنہا اپنی قبر میں اب زندگی قیامت تک کے لیے رہتا ہے. کبھی سوچا آپ نے ایسا ہی میرے اور آپ کے ساتھ ہوگا؟ صرف فرق پتہ ہی کیا ہے؟ ہم اسی بات کو اپنے اوپر امپلیمنٹ نہیں کر رہے ہوتے. حالانکہ اگر غور سے دیکھیں نا، جہاں کفن بکتا ہے، کبھی غور کیجئے گا، جب کفن مثال کے طور پہ اگر خارا در کے اس ایریا میں یا کہیں بھی کوئی کفن کی دکان ہوگی نا، تو آج جو وہ کفن بیچنے والا کفن تیار کر رہا ہوگا نا، تھیلی میں پیک کر رہا ہوگا یا کاٹ رہا ہوگا یا لپیٹ رہا ہوگا، یہ اس بندے کا کفن پیک کر رہا ہے جو بندہ آج دنیا میں زندہ ہے. اب غور کیجئے، کیونکہ کسی نے کل مرنا ہے جس کا کفن آج پیک ہو رہا ہے. آپ غور کریں، ہم میں سے کسی کا کفن ہو سکتا ہے آج دکان والا تیار کر رہا، مجھے اور آپ کو نہیں پتا. قبرستان میں عموماً ہر وقت قبریں کھود کے تیار رکھی جاتی ہیں. ایسا ہی نا 2-3 قبریں گورکن ریڈی رکھتے ہیں. آج قبرستان میں جو قبر کھودی گئی ہے نا جس کی بھی، وہ بندہ ابھی زندہ ہے. اب غور کر رہے ہیں، کسی نے مرنا ہے جس کا کفن بھی تیار ہے، جس کی قبر بھی تیار ہے، اور اس کو پتہ ہی نہیں ہے. وہ گھوم رہا ہے، وہ پھر رہا ہے، وہ مزے کر رہا ہے. اگر تو نیک ہے پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر گناہوں میں غرق ہوا ہے تو اسے پتہ ہی نہیں کہ آج کی رات کہاں گزرنی ہے، کل کی رات کہاں گزرنی ہے. شاعر لکھتے ہیں نا، وہ ہے عیش و عشرت کا کوئی محل بھی، جہاں طاق میں ہر گھڑی ہو اجل بھی، بس اب اپنے اس جہل سے تو نکل بھی، یہ جینے کا اپنے انداز بدل بھی، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں کب دنیا سے چلے جائیں گے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، قرآن کریم میں اللہ کریم کیا ارشاد فرماتا ہے کہ مجرم، یہ جو امام حسن بصری نے کہا نا، جو دنیا سے چلا جاتا ہے وہ تمنا کرتا ہے کہ پھر آ جاؤں، پھر موقع ملے، پھر عبادت کروں، اللہ کو راضی کر لوں. یہ آپ نے ویسے ہی بات نہیں کی، اللہ قرآن میں فرماتا، پارہ 21 سورہ سجدہ آیت نمبر 12 مجرم کیا کہیں گے اللہ کی بارگاہ میں؟ فرجعنا نعمل صالحا، تو ہمیں واپس بھیج دے تاکہ نیک کام کریں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ جو مر گیا ہے، دنیا سے چلے گئے ہیں، کہ کاش ایک بار پھر دنیا میں جانا نصیب ہو جائے. اب تو ساری زندگی نیکیوں میں گزاریں گے، نیکیوں میں دن رات صرف کریں گے، ایک بھی گناہ نہیں کریں گے. مگر اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیا چگ گئی کھیت. مرنے کے بعد کیوں خیال آیا ہے؟ کیونکہ پتہ کیا ہوگا ایگزیکٹلی معاملہ کیا ہوگا. جب انسان مرتا ہے نا تو مرتے وقت ہی اسے پتہ چل جاتا ہے میرا انجام کیا ہو رہا ہے. کیونکہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں اس کی روح قبض کرنے والے فرشتے خوشبوؤں کے ساتھ، بڑے حسین چہروں کے ساتھ آتے ہیں، فرشتے آتے ہیں استقبال کے لیے. اور جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے خوفناک شکل میں، فرشتے آ کر اس کی روح قبض کرتے ہیں، اور پھر قبر میں بھی اس کو اس کے اعمال پتا چل جاتے ہیں. وہاں سوال و جواب کی سختی اسے پتہ چل جاتی ہے. یہ قبر جو ہے نا، یہ پہلا ہی ٹیسٹ ہے اور سب سے اہم ٹیسٹ ہے. آپ کو پتا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قطعی جنتی ہے نا. آپ تو ذوالنورین ہیں، پیارے آقا سے کئی بار جنت خریدی ہے، کتنے کمال کی شخصیت ہیں. مگر آپ کے کمال کا انداز تھا، آپ کے سامنے جہنم کا ذکر ہوتا،
آپ کے سامنے محشر کا ذکر ہوتا آپ اتنا نہ روتے تھے، مگر کبھی قبر کی بات ہوتی تھی نا یا قبرستان جاتے بہت روتے تھے، داڑھی آپ کی آنسو سے تر ہو جاتی تھی. تو لوگوں نے کہا حضرت یہ آپ قبر کی بات پر اتنا کیوں روتے ہیں، قبرستان میں کیوں اتنا آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں؟ کیا کمال کی بات فرمائی. فرماتے یہی پہلی منزل ہے، جس کی یہ کامیاب ہو گئی اس کی اگلی منزلیں بھی کامیاب ہو جائیں گی. جو ادھر ہی مارا گیا، جو ادھر ہی پھنس گیا، وہ آگے کیسے کامیاب ہوگا؟ تو یہاں ایک کوشچن ہے، ہم سب ہر بندہ اپنے آپ سے سوال کرے. میں پہلے ایک سوال کرتا ہوں، پھر اس کے بعد ایک اور سوال کرتا ہوں. پہلے ایک سوال یہ کر لیتے ہیں آپس میں کہ ہم میں کوئی ہے جس کو پتا ہے میں نے کب مرنا ہے؟ کسی کو بھی نہیں پتا. اچھا کوئی ہے جس کو یہ پتا ہے کہ جناب میں کئی سال زندہ رہوں گا؟ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ کل جمعے کی نماز ہم مسجد میں آ کے پڑھ پائیں گے یا کل جمعے کے بعد ہم میں سے کسی کا جنازہ ہونا ہے. کسی کو نہیں پتا نا. تو جب پتا نہیں ہے تو اٹ مینز میں آج بھی مر سکتا ہوں. ٹھیک ہے نا، اس کا مطلب تو میں آج بھی مر سکتا ہوں نا. اب سوال ہے کہ اگر میں آج قبر میں جاؤں گا، مر گیا، تو میری قبر جنت کا باغ بنے گی یا دوزخ کا گھڑا بنے گی؟ ہاں یہ بات یاد رکھیے گا. پاکستان میں بہت سارے لیونگ اسٹینڈرڈ ہیں، بہت سارے علاقے ہیں. مثال کے طور پہ اس وقت میں اولڈ سٹی ایریا میں ہوں، یا مڈل کلاس لوگ رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. لیکن تھوڑا اور آگے میں چلا جاؤں جہاں پر بالکل غریب لوگ رہتے ہیں، یا بہت زیادہ اندر چلے جائیں جہاں جھونپڑیاں وغیرہ ہیں، تو وہ اس سے بھی لوور کلاس کے لوگ رہتے ہیں. تھوڑا آگے گارڈن وغیرہ کی طرف چلے جائیں تو لوگ کہتے ہیں اپر مڈل کلاس کے لوگ رہتے ہیں. آگے جناب ہم ڈیفینس وغیرہ کی طرف سے لوگ کہتے ہیں اپر کلاس کے لوگ رہتے ہیں. ایسے ہی نا، بلڈنگ میں رہتے تو میں سمجھ آ جاتا ہے یار یہ فلیٹ میں رہ رہا ہے تو اتنے کا فلیٹ ہے تو اس طرح کی پارٹی ہوگی. نہیں جناب بنگلے میں رہتا ہے تو اور مالدار ہے. دنیا میں رہنے کے کئی سٹینڈرڈ ہیں، علاقے کو دیکھ کر پتا چل جاتا ہے کہ یہاں کس لیول کے لوگ رہتے ہوں گے. ایسا ہی ہے نا، قبرستان میں 5-7 سٹینڈرڈ نہیں ہیں. دیر آر اونلی 2 سٹینڈرڈز. صرف دو طریقے، 2 کیٹیگریز ہیں. قبریں ساری ایک جیسی دکھتی ہیں مگر اندر 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے آقا فرماتے قبر 2 طرح کی ہوتی ہے. یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے، یا تو دوزخ کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا. کوئی اور تیسری کیٹیگری نہیں ہے کہ نہیں جناب جنت کا باغ بھی نہیں ہے، دوزخ کا گھڑا بھی نہیں ہے، نارمل مٹی کی قبر ہے. نہیں، ہر قبر کے اندر یا تو عذاب ہو رہا ہے، یا وہ مزے میں ہے، یا وہ جنت کی نعمتوں میں ہے. اب سچے دل سے جتنے مجھے میرے بھائی یہاں سن رہے ہیں اور جو مجھے لائیو سن رہے ہیں یا جو مجھے بعد میں سنیں گے، وہ اپنے آپ سے ایک سچا سوال کریں اور سچا جواب دیں. مجھے نہ دیں، اپنے آپ کو جواب دیں کہ میں جیسی زندگی گزار رہا ہوں، اگر میں مر گیا تو میری قبر جنت کا باغ ہوگی یا دوزخ کا گھڑا؟ دس از مین کوسچن. یہ سب سے اہم سوال ہے، کیونکہ قبر جنت کا باغ نہ بنی نا تو آگے بھی سب بربادی ہو جائے گی. وی ہیو ٹو پاس دس ایگزامینیشن. کسی بھی صورت میں مجھے یہ امتحان پاس کرنا ہے. اتنے سارے نوجوان بچے ینگسٹر بیٹھے ہیں، قبر دنیا کے امتحان کی کتنی فکر ہوتی ہے. جیسے امتحان آئے تو ٹیوشن، تو اوور ٹائم، رات بھر بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں. یہ مسجد کے امام صاحب سے پوچھیں، امتحان کے دنوں میں بہت ساری پرچیاں آتی ہوں گی، حضرت دعا کر دیں امتحان میں کامیاب ہو جائیں. اتنی ٹینشن ہوتی ہے بچوں کو، اسٹوڈنٹس کو. اگر آپ اپنے امتحان میں جناب فیل ہو بھی گئے تو کیا ہوگا؟ 1 سال اور پڑھنا پڑے گی نا کلاس، اس سے زیادہ تو کچھ نہیں ہوگا نا. جس کلاس کو 1 سال صرف پڑھنے کا تکلیف اٹھانی، اس کی اتنی فکر. مگر ایک امتحان ایسا ہے کہ اگر وہ فیل ہو گئے نا، کوئی سپلیمنٹری پیپر نہیں ہوگا، کوئی دوبارہ چانس نہیں ملے گا، اور 1 سال کے لیے فیل نہیں ہوگے، قیامت تک کے لیے عذاب بھگتنا پڑے گا. ہم نہیں ہیں اس قابل. پلیز ان بچوں کے، ان اسٹوڈنٹ، تقریباً سب نے اسٹوڈنٹ لائف دیکھی ہے نا، اپنے اسٹوڈنٹ لائف کے امتحان کے بارے میں غور کر لو یار، کہ جب دنیا کے امتحان کے لیے اتنی فکر ہے تو قبر کی فکر کیوں نہیں کرتا میں؟ ادھر بھی تو امتحان ہوگا. اور ایک امیزنگ کمپیریزن آپ کو بیان کرتا ہوں. دنیا کے امتحان کا سوال پتا چل جائے اس کی کوششیں ہو رہی ہوتی ہیں. 5 ایئر پیپر، 10 ایئرز پیپر، گیس پیپر ہیں. لوگ الٹی سیدھی سورسیں لگا کر پیپر آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. قبر کے امتحان کا پیپر پہلے ہی آؤٹ ہے. پہلے 3 سوال بتا دیے نبی پاک نے کہ صرف 3 سوال ہونے ہیں. من ربک، ما دینک، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل. یہی 3 سوال ہے نا. جواب بھی پتا ہے ہمیں. جواب کیا ہے کہ جب سوال ہوگا کہ تیرا رب کون ہے تو کیا کہنا ہے؟ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ ہم کہیں گے دین الاسلام، ہمارا دین اسلام ہے. اور ایک بڑا پیارا چہرہ دکھایا جائے گا اور ان کے بارے میں پوچھا جائے گا، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس مبارک ہستی کے بارے میں تم کیا کہا کرتے تھے؟ یقیناً جواب ہمارا یہ ہوگا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو ہمارے آقا ہیں. اے فرشتوں، انہی کا نام لے کر تو زندگی گزارتا تھا. لیکن کمال یہ ہے کہ سوال بھی پتا ہے، جواب بھی پتا ہے. مگر علماء کہتے ہیں اس دن جواب وہی دے سکے گا جس سے رب راضی ہوگا. جو اللہ کو ناراض کر کے یا خدا نہ خواستہ ایمان ہی گوا کر قبر میں گیا ہوگا
تو وہ کہے گا ہائے ہاتھا لا ادری، ہائے افسوس میں کچھ نہیں جانتا۔ بتاؤ اس امتحان کی کتنی فکر ہونی چاہیے کہ وہ پیپر میرا پاس ہونا چاہیے۔ اچھا ایک اور امیزنگ بات، ایک اور عجیب بات، دنیا کے پیپر کی ڈیٹ آپ کو پتا ہے؟ فروری میں ہوگا، مارچ میں ہوگا، جون میں ہوگا، 12 تاریخ کو یہ والا پیپر ہوگا، 15 تاریخ کو یہ والا پیپر ہوگا، سب آپ کو کیا کہتے ہیں وہ ٹائم ٹیبل سب بتا دیا جاتا ہے۔ قبر کا امتحان کب ہوگا ہم میں سے کسی کو نہیں پتا۔ میرا آج رات بھی ہو سکتا ہے، آپ کا آج رات بھی ہو سکتا ہے۔ یہ کیسا امتحان ہے جس کی تیاری کا الگ سے ٹائم نہیں ملے گا۔ اس کا عقل مندی کا تقاضا پتہ ہے کیا ہے؟ کہ میں روز تیاری کر کے ریڈی رہوں۔ سونے والے رب کو سجدہ کر کے سو، سونے والے رب کو سجدہ کر کے سو، کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبح کو، کیا خبر تیری صبح ہو نہیں اور ہو صبح تو زیر زمین، ہمیں کیا معلوم آج قبر کا امتحان کل ہو سکتا ہے، تو ریڈی رہنا ہے۔ ایک اور کمال کا کمپیرزن، دنیا کا امتحان دو تو کئی مہینوں بعد رزلٹ آتا ہے، کئی دنوں بعد رزلٹ آتا ہے۔ آپ کو پتا ہے قبر کے امتحان کا رزلٹ کیسے آئے گا؟ ادھر جواب دے گا بندہ اور ادھر جنت کی کھڑکی کھل جائے گی۔ جیسے ہی صحیح جواب ہو گئے نا، جنت کی کھڑکی کھل جائے گی، قبر نور مصطفیٰ سے جگمگا دی جائے گی، جنتی کفن بنا دیا جائے گا، اور کتنی بڑی ہو جائے گی۔ جو چھوٹے گھر میں رہتے ہیں، بڑے پلاٹ کی تمنا رکھتے ہو، اس کا بڑا گھر، میرا چھوٹا گھر، جناب 200 گز کا گھر ہے، اس کا 500 گز کا ہے، اس کا تو جناب 1000 گز کا گھر ہے، اسی فکر میں مر گئے۔ ارے اگر اللہ راضی ہو گیا نا تو قبر کتنی بڑی ہوگی۔ آقا فرماتے تا حد نگاہ، انڈرسٹینڈ کرتے ہو تا حد نگاہ؟ کبھی سمندر کے کنارے پہ کھڑے ہو کے دیکھا کرو، اور کبھی بڑے لمبے سے میدان کے کونے پہ کھڑے رہو، آنکھیں کئی کلومیٹر دور تک دیکھ لیتی ہیں، جدھر تک نظر جائے گی قبر اتنی وسیع ہو جائے گی۔ یوں رزلٹ آئے گا صحیح جواب دینے والوں کا، اور جس نے جواب نہ دیا ٹائم نہیں لگے گا، اسی وقت اس کی قبر میں آگ بھڑکا دی جائے گی، جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے گی۔ بے نمازی کو آقا فرماتے قبر ایسے دبائے گی، انگلیوں کا اشارہ کر کے فرمایا کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی۔ ہے کوئی ہم میں سے یہ عذاب سہنے والا؟ آج ادھر اتنا بڑا اجتماع ہو رہا ہے، اللہ نہ کرے کوئی سانپ، کوئی بچھو، کوئی چوہا ہی آ جائے، بگدڑ مچ جائے گی۔ لیکن بگدڑ جب مچے گی کہ ہمارے پیر ہم اٹھ کے بھاگ سکتے ہیں نا، مردہ تو اٹھ کے بھاگ بھی نہیں سکے گا، اور اس کے جسم پر سانپ اور بچھو آ جائیں گے، اور کیسے عذاب کے یہ جانور ہوں گے، یہ کیڑے ہوں گے، کیسے برداشت ہوں گے؟ پلیز باقی ساری باتیں ثانوی ہیں کہ گھر ہے کہ نہیں، تو پیسے ہے کہ نہیں، ترقی ہے کہ نہیں، ویزا ہے کہ نہیں، اور سہولت ہے کہ نہیں، گاڑی کب ملے گی، تو بنگلہ کب ملے گی، سب چیزیں بعد میں۔ یار قبر میں تو اکیلے جانا ہے، کوئی بچانے والا بھی نہیں ہوگا۔ مجھے ایک بات بتائیں، دنیا کی ہر سہولت ہو آپ کے پاس اور قبر میں کیڑے انتظار کر رہے ہوں، کیا کرنا ہے ان سہولتوں کا؟ اگر حلال کما کر اللہ کو راضی کر کے تھوڑے پر بھی راضی رہ گیا تو انشاءاللہ اگر قبر جنت کا باغ بننی ہے تو وہ نہ ختم ہونے والی زندگی ہے نا، ہزاروں سال، پتہ نہیں کتنے سال قبر میں رہنا ہے، پھر جا کر کب قبر کے بعد محشر، اور انشاءاللہ قبر روشن ہوگی تو محشر میں بھی آسانی ہو جائے گی، اور جنت میں چلے گئے تو دیر از نو اینڈ۔ جنت میں جو چلا گیا نا، قبر کی تو چلے زندگی ایک لمیٹڈ ہے حشر کے دن تک، مگر جو جنت میں گیا قرآن کہتا ہے ہم فیہا خالدون، ہمیشہ 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 جنت میں رہیں گے، نہ موت آئے گی، نہ بڑھاپا آئے گا، نہ کمزوری آئے گی۔ تو ہمیں زیادہ فکر کس کی کرنی چاہیے؟ کاش یہ رجب کا مہینہ ہمارے دلوں میں فکر آخرت پیدا کر دے۔ تو آج انشاءاللہ ہم اپنے بیان میں یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہم نے کچھ چیزوں میں جلدی کرنی ہے۔ ایک مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے کہ جناب جلدی کا کام شیطان، بالکل ٹھیک ہے، دنیا کے معاملات میں جلدی کا کام شیطان کا ہے، سوچ بچار کے، تدبر کے ساتھ، سمجھ بوجھ کے فیصلے کرنے چاہیے، مگر آخرت کے معاملات میں جلدی کرنی چاہیے، توبہ کے معاملات میں جلدی کرنی چاہیے اور اس کی فکر کرنی چاہیے۔ آج میں کچھ آپ کو واقعات اور حدیثیں سناتا ہوں۔ پہلے ایک بڑی کمال کی جو ہے نا جملہ سنیے، امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے کہا نا ان کے الفاظ بڑے گولڈن ورڈ ہیں، اور کیوں نہ ہو ان کی زبان کیوں اثر والی نہ ہو، ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جنہوں نے دودھ پیا ہو، ان کی زبان کی فصاحت کا عالم کیا ہوگا۔ سنو، آپ فرماتے ہیں تمہاری زندگی کیا ہے؟ لک ایٹ دا بیوٹیفل وے ٹو ڈسکرائب، کیا کہتے ہیں؟ تمہاری زندگی کیا ہے؟ یہی سانس ہی تو ہے، اگر رک جائیں تو تمہارے ان اعمال کا سلسلہ بھی ختم ہو جائے جن سے تم اللہ پاک کا قرب حاصل کرتے ہو۔ اللہ پاک اس شخص پر رحم فرمائے جس نے اپنا جائزہ لیا اور اپنے گناہوں پر چند آنسو بہائے۔ یہ کہنے کے بعد آپ نے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی، 16 نمبر پارہ ہے، سورہ مریم ہے، آیت نمبر 84۔ اللہ فرماتا ہے انما نعد لهم عدا، آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، ہم تو ان کے لیے گنتی کر رہے ہیں۔
یہ سانسیں کیا ہیں؟ یہ گنتی ہے. جس دن گنتی پوری ہوئی اس دن زندگی ختم. اس سے مراد کیا ہے؟ سانس. اور آخری عدد جان کا نکلنا ہے. پھر گھر والوں سے جدائی ہے اور قبر میں داخل ہونے کی آخری گھڑی ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، بڑی کمال کا ایک شعر میں نے پڑھا کہ یہ جو سانس کیا چیز ہے، اگر یہ سانس آ گئی تو زندگی ہے، اور سانس رک گئی تو بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے. کاش یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا فرمان سنیں. بڑوں کی بڑی باتیں ہیں نا، سنیں. کہاں ہیں وہ لوگ، کہاں ہیں وہ خوبصورت چہرے والے جو اپنی جوانیوں پر اترایا کرتے تھے؟ کہاں ہیں وہ بادشاہ جنہوں نے شہر بنائے اور مضبوط دیواروں کے ذریعے ان کو محفوظ کیا؟ کہاں ہیں وہ سپہ سالار، وہ کمانڈر جو میدان جنگ میں کامیابیاں سمیٹا کرتے تھے؟ وقت انہیں زمین میں گاڑ چکا ہے. اب وہ قبر کے تنگ اور اندھیرے گھڑے میں جا پڑے ہیں. جلدی کرو جلدی کرو. ابوبکر صدیق فرماتے ہیں ان کاموں میں کیا کرنا ہے؟ جلدی کرنی ہے. کہتے جلدی کرو جلدی کرو، پھر نجات ہے، پھر نجات ہے. مگر آج ہمارا لائف اسٹائل کیا ہے؟ یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی اور فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا. مرنا ہے نا، تو مرنے والا بھی ایسے جیتا ہے کہ ایک ہی دھن ہے. جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. اچھا، ایک اور بڑی کمال کی حدیث ہے. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے ہر مرنے والا افسوس کرتا ہے. پوچھا گیا حضور گناہگار افسوس کرتا ہے، یہ تو سمجھ آیا، نیک آدمی کیوں افسوس کرے گا؟ مرنے والے تو نیک بھی ہوں گے، گناہگار بھی ہوں گے. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر نیک ہوتا ہے تو افسوس کرتا ہے کاش اور نیکیاں کر لیتا، اور نیک اعمال کر لیتا، جو فضول باتیں کی تھیں، جو وقت ضائع کیا تھا. کیونکہ مرنے کے بعد تو اس کو اجر مل رہا ہوگا نا، ایک سبحان اللہ پر ایک جنت کا درخت مل رہا ہوگا، ایک یاسین شریف پر 10 قرآن پاک کا ثواب مل رہا ہوگا، کلمہ پاک پڑھنے پر نیکیوں کے انبار مل رہے ہوں گے، نمازیں پڑھنے پر ہر سجدے پر وہ نیکیاں دیکھ رہا ہوگا. تو اسے یاد آئے گا کہ وہ جو میں پوری رات چائے کے ہوٹل پر بیٹھ کر دوستوں سے گپ شپ کرتا تھا، وہ جو فضول باتوں میں وقت ضائع کرتا تھا، اور نیکیاں کر لیتا اور نعمتیں ملتی. اور گناہگار کیوں افسوس کر رہا ہوگا کہ جب وہ گناہوں کے عذاب دیکھے گا، اسے مار پڑے گی، پنشمنٹ ہوگی، تو وہ کہے گا کاش میں گناہ ہی نہ کرتا. تو ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مرنے کے بعد پچھتانے سے بہتر یہ نہیں کہ بندہ ابھی سے اچھے کام کر لے، ابھی سے اس کی پلاننگ کر لے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب پرابلم پتہ ہے کیا ہے؟ یہ باتیں ہم نے پہلی بار نہیں سنی. ہم جب بھی آخرت کی بات کرتے ہیں نا، یا اپنے ذہن میں پلان بھی کرتے ہیں، کیونکہ دس از دا رائٹ ٹائم ٹو پلان اباؤٹ اور ہیئر آفٹر. آخرت کے لیے پلاننگ کرنے کا یہ شاندار، اللہ کا میں کہتا ہوں شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے آج رجب کے شروع میں ہمیں اجتماع میں بیٹھنے کی سعادت بخش دی. یہ بالکل زبردست ٹائم ہے کہ اپنی زندگی کے لیے کچھ اچھے فیصلے کریں. اب آج بات ہو رہی ہے کہ رجب کا مہینہ بھی ہے، توبہ کا مہینہ بھی ہے، اللہ کا مہینہ بھی ہے، تو چلو یار زندگی بدلتے ہیں نا. جو ہو گیا پیچھے بڑی خطائیں ہوئی، لیٹس ڈو پازیٹو. لیکن شیطان کیا کرے گا؟ شیطان بھی تھوڑی راضی ہو جائے گا کہ سارے آج اجتماع میں آنے والے توبہ کر جائیں، آج سے نیک بن جائیں، گناہ چھوڑ دیں، آخرت کی فکر شروع کر دیں. نہیں، شیطان اپنا کام کرتا ہے، ہمیشہ کرتا ہے ہمارے ساتھ. وہ کیا کرتا ہے کہ بس اگلے مہینے شعبان سے شروع کر دوں گا نماز، بس رمضان سے تو پکا بے نمازی بن جاؤں گا. اچھا کمال دیکھیں، ہمارے کھانے والے معاملے میں کوئی نہیں کہتا کہ یار کل سے کھانا کھاؤں گا، کھانا ابھی کھانا ہے، نماز رمضان سے شروع کرنی ہے. پیسے کمانے کی باری ہو، یار آج ہی کوئی طریقہ بتاؤ نا. بندہ کہتا ہے کل آنا، یار کل چھوڑ بھائی، ابھی بتاؤ نا کیسے پیسے ڈبل ہو سکتے ہیں، کوئی اچھا کاروبار آج بتاؤ. نہیں، پیسے کمانے کے لیے آج کرنا ہے، راتوں رات امیر ہو، نیکیاں یار بعد میں کر لوں گا. باہر ملک کا ویزا لگانے کا کوئی بتائے، نیا کاروبار بتائے، بندہ کہتا ہے بھائی کل نہیں، آج نہیں، ابھی بتاؤ. اللہ اکبر. نیکیوں کے معاملے میں کل بعد میں، کل کبھی آئی تھی نہ کبھی آئے گی. یاد رکھیے گا، یہ شیطان کا بڑا خطرناک وار ہے. صحابی رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا کلام، یہ فرمان یاد کر لو. فرماتے تسویف، ایک بڑا کمال کا لفظ ہے تسویف. اس کا مطلب ہے یہ سوچنا کہ میں ان قریب نیکیاں کر لوں گا. یہی تو کر رہے ہیں نا ہم، بس تھوڑے دنوں کی بات ہے. مولانا صاحب بات بالکل اچھی کر رہے ہیں، میرے بیان پر بھی کسی کے دماغ میں شیطان یہ بات ڈال رہا ہوگا، یار یہ بات تو صحیح کر رہے ہیں، بس تھوڑی یہ شادی وادی ہو جائے، بس یہ تھوڑا مسئلہ حل ہو جائے، تھوڑا سا بس یہ معاملہ نپٹ جائے، پھر بس میں اللہ ہی کروں گا. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں تسویف، اس کا مطلب یہ سوچنا کہ ان قریب نیکیاں کر لوں گا، یہ شیطان کے لشکروں میں سب سے بڑا لشکر ہے، شیطان کے لشکروں میں سے بڑا لشکر ہے.
عموماً شیطان اس کے ذریعے آدمی کو دھوکے میں ڈال دیتا ہے. یہ شیطان کا خطرناک ایسا کمال کا وار ہے. وہ یہ نہیں کہتا توبہ نہیں کرنی. اچھا مثال کے طور پہ شیطان ہمارے دماغ میں یہ ڈالے, اتنا اچھا بیان ہو رہا ہو, نہیں توبہ نہیں کرنی, تو ہم کہتے ہیں نہیں بھائی توبہ کیوں نہیں کرنی, کرنی ہے. تو کہتا اچھا کرنی ہے, تھوڑے دنوں بعد کرنی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں, مکار کا وار سمجھو, وہ ہمیں توبہ سے دور نہیں کرتا, بس تھوڑی سی نیت کو آگے بڑھا دیتا ہے. اور یہی شیطان کا وار ہے کہ ان قریب کر لوں گا, تھوڑے دنوں بعد کر لوں گا, بس اب نہیں کروں گا. نہیں, ابھی کرنا ہے, فیصلہ آج کرنا ہے, ابھی کرنا ہے, کیونکہ ہمیں تو زندگی کا پتہ ہی نہیں ہے. اب سنیے جہنم میں کیا ہوگا. حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں رحمت اللہ تعالی, مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ اکثر جہنمیوں کی یہ پکار ہوگی, اف لسوفا اف لسوفا, یعنی تف ہے ان قریب پر, تف ہے ان قریب پر. مطلب یہ کہ ہم دنیا میں یہی کہتے رہے کہ کل کر لوں گا, کل کر لوں گا, ان قریب کر لوں گا. میرے اس انداز پر تف ہے, افسوس ہے, اور اسی انداز نے ہمیں نیک اعمال سے دور کر دیا. بہت بڑی تعداد جو ہے وہ یہی کر رہی ہے. بس تھوڑے دنوں کی بات ہے. حضرت آپ صحیح کہہ رہے ہیں, بس نماز شروع کر دوں گا, اگلے ہفتے سے شروع کر دوں گا, اگلے جمعے سے شروع کر دوں گا, فلاں حرام کام تھوڑے دنوں بعد چھوڑ دوں گا, بس کاروبار سیٹ ہو جائے پھر سود چھوڑ دوں گا, رشوت لیتا ہوں رشوت دیتا ہوں, بس ایک گھر بن رہا ہے گھر پورا ہو جائے پھر چھوڑ دوں گا. یہ کل نہیں آنی ہے, یاد رکھیے گا. یہ شیطان آپ کو آگے بڑھاتا جائے گا, اور اسی دوران موت آ کر آپ کو لے جائے گی. سیٹھ جی کو فکر تھی ایک ایک کے 10 کیجئے, موت آ پہنچی کہ حضرت جان واپس کیجئے. ایسا ہی ہوتا ہے, انسان پلاننگ کر رہا ہے. کئی لوگ قبر میں پہنچ جاتے ہیں اور اسی آسرے پہ قبر میں چلے جاتے ہیں کہ بس شراب تو پی رہا ہوں مگر تھوڑے دنوں میں چھوڑ دوں گا, بس یار تھوڑے دنوں کی بات ہے, جوا چھوڑ دوں گا. وہ تھوڑے دن آتے ہی نہیں ہیں, بلکہ گناہ میں اور بندہ پکا ہوتا چلا جاتا ہے. یہ ڈیسیژن لینا ہوتا ہے, یہ فیصلہ لینا ہوتا ہے, اور اس میں جلدی کرنی چاہیے. یہ وہ کام ہے جس میں جلدی کرنی ہے, جو ہم جلدی نہیں کر رہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اب ذرا غور کیجئے. پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے. میں نے کہا تھا نا میں کچھ کام بتاؤں گا جن میں جلدی کرنی ہوتی ہے. نبی پاک فرماتے ہیں 7 چیزوں سے پہلے نیک اعمال میں جلدی کرو. تم کس انتظار میں ہو؟ اب وہ 7 چیزیں کون سی ہیں, غور سے سنیے. آقا فرما رہے ہیں, فرمایا بھلا دینے والی محتاجی آ جائے, یا سرکش بنا دینے والی مالداری آ جائے, یا تمہیں کوئی مرض لاحق ہو جائے, یا عقل زائل کرنے والا بڑھاپا آ جائے, یا اچانک موت آئے, یا دجال ظاہر ہو جائے, یا قیامت قائم ہو جائے. اور قیامت سخت مصیبتوں والی بہت کڑوی ہے. ترمذی شریف کی میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے. کیا کمال کی باتیں. یہ 7 چیزیں کیسی ہیں غور کریں. آدمی کیا کرتا ہے, کل کر لوں گا, تھوڑے دنوں بعد کر لوں گا. کبھی تنگ دستی آ جاتی, اچانک پیسے چلے جاتے ہیں, کوئی نقصان ہو جاتا ہے, اب بندہ مال کمانے میں مصروف ہو جاتا ہے, قرضے اتارنے میں مصروف ہو جاتا ہے, اب اسے نیکی کرنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا. بلکہ بعض اوقات پیسے ہوتے ہیں, لوگ کہتے بھی ہیں اللہ نے بہت دیا, کوئی اللہ کا گھر بنا دو, کوئی نیکی کا کام کر لو, بس تھوڑے اور ہو جائیں پھر خرچ کروں گا. اور تھوڑے دنوں بعد وہ سارے ہی چلے جاتے ہیں. بندہ کہتا ہے یار جب ہاتھ میں پیسے تھے اس وقت اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا, میرے اگلے ہی اکاؤنٹ میں جمع ہوتے ہیں نا. میں اور آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, وہ کہاں جاتے ہیں, ہمارے ہی اکاؤنٹ میں جمع ہو جاتے ہیں جو آخرت میں ملنے ہیں. ادھر ہاتھ سے سارے چلے گئے, سارا زیرو ہو گیا, ادھر بھی جمع نہیں ہوا. تو مالداری فقیری سے پہلے, محتاجی سے پہلے کر لو توبہ, آخرت کی تیاری کر لو. آقا فرما رہے ہیں. پھر فرمایا کہ کبھی کبھی مال بہت آ جاتا ہے اور بندہ اس کی دیکھ بھال میں ہی لگ جاتا ہے. مال بھی بعض لوگوں کے لیے آزمائش بن جاتا ہے. غریب تھے تو ٹھیک تھے, پیسے والے ہوئے تو ٹینشنیں آ گئی, اغوا کرنے کا ڈر ہے, مال کوئی دبا کے بیٹھا ہے, اس کی ٹینشن میں بیمار ہو گئے. تو بعض لوگوں کے لیے ایسی مالداری جو سرکش بنا دے, اللہ اس سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے. پھر فرمایا تمہیں کوئی مرض لاحق ہو جائے, بندہ بالکل صحت مند ہوتا ہے, نیکیاں نہیں کرتا, گناہ کیے جا رہا ہے, اور پھر ایسا لاغر ہو جاتا ہے کہ پھر کھڑے ہو کے نماز بھی نہیں پڑھ سکتا. ایسی بیماری آ جاتی ہے کہ پھر تلاوت بھی نہیں کر سکتا. پھر سوچتا ہے کاش وہ جب صحت تھی تو اس میں عبادت کرتا نا. ہم غور نہیں کرتے. پھر فرمایا کہ اب سجدہ کرنے کی بھی طاقت نہیں, اور کچھ کہتے ہیں کل کروں گا, اور اچانک موت آ جاتی ہے. تو خدارا یہ باتیں یاد رکھنے والی ہیں کہ توبہ میں جلدی کرنا ہے. اللہ نے زندگی دی ہے, زندگی سے فائدہ اٹھائیں. صحت دی ہے, صحت سے فائدہ اٹھائیں. اللہ نے مالداری دی ہے, مالداری سے فائدہ اٹھائیں. اللہ نے اگر جوانی دی ہے تو اس سے فائدہ اٹھائیں. آزاد سلامت ہے نا. اب پوچھے کئی ایسے بزرگ ہیں, ابھی رمضان آئے گا, ہم نے ایسے لوگ دیکھے رو رہے ہوتے ہیں کہ آج ہمت ہوتی ہم بھی روزے رکھتے, ہم بھی کھڑے ہو کے تراویح پڑھتے ہیں, کیونکہ وہ عبادت گزار تھے, ان کو عبادت یاد آ رہی ہے. اور آج میرے آپ کے پیر سلامت ہیں, پھر بھی کئی لوگ ہیں جو نمازیں نہیں پڑھ رہے, صحت ہے پھر بھی روزے نہیں رکھتے. تو اس بار ایسا نہیں کریں گے. انشاءاللہ ہم ان 3 مہینوں کو ایسی اپنی زندگی کی خوبصورت عادت بنائیں گے کہ باقی زندگی بھی نیکیوں میں گزاریں گے انشاءاللہ.
آپ سنیے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نیکی کے کام میں کیسے جلدی کرتے تھے. حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، کہ ایک مرتبہ میں نے عصر کی نماز مسجد نبوی شریف میں ادا کی، اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے ہی سلام پھیرا نا، فوراً کھڑے ہوئے اور تیز تیز قدموں سے گھر کی طرف تشریف لے گئے. تو یہ بالکل خلاف معمول تھا. نبی پاک نارملی ایسے نہیں فرماتے تھے کہ نماز پڑھتے ہی فوراً کھڑے ہو جائیں اور اپنے گھر تشریف لے جائیں. تھوڑی دیر بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام واپس آئے تو میں نے عرض کیا کہ حضور آپ کا یہ انداز تو پہلے کبھی نہیں تھا. تو فرمایا کہ میرے گھر میں ایک سونے کا ٹکڑا رکھا ہوا تھا، بس مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر میں اسے رکھنا پسند نہ آیا، میں اسے لہٰذا صدقہ دینے کا حکم دے کر آیا. اللہ اکبر. دو باتیں اس میں سے سیکھنے کو ملی کہ صحابہ کرام نبی پاک کے ایک ایک عمل کو کتنا غور سے دیکھتے تھے، کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کام پہلے تو کبھی نہیں کیا تھا، اچانک نبی پاک نماز کے بعد کھڑے ہو کے چلے گئے. اسی طرح ایک اور جگہ پیارے آقا مسکرائے تو صحابہ نے کہا حضور ایسے موقع پر تو آپ نہیں مسکراتے، مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ آپ سوچیں نبی پاک کی ایک ایک ادا کو کتنا نوٹ کرتے تھے صحابہ کرام، کتنا نبی پاک سے والہانہ پیار کرتے تھے. اللہ صحابہ کرام کے بازارات پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے. یہ ان کی مہربانی ہے کہ آج ہمیں نبی پاک کے سارے واقعات مل رہے ہیں کہ آقا مسکراتے کہتے تھے کیسے تھے، گفتگو کیسے فرماتے تھے، مبارک چلنا کیسا تھا، کھانا کیسا تھا، لباس کیسا تھا، ایچ اینڈ ایوری تھنگ صحابہ کرام دیکھتے تھے، نوٹ کرتے تھے، اور ہم تک یہ ساری باتیں پہنچی. سبحان اللہ. جبھی تو دل سے ہم کہتے ہیں ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی. لیکن اس حدیث سے ایک اور بات سیکھنے کو کیا ملی کہ نبی پاک نماز پڑھ لیتے، نماز کے بعد سکون سے تشریف فرما رہتے، بعد میں جا کر اپنے گھر والوں کو کہہ دیتے کہ صدقہ دے دو. نہیں، نبی پاک نے نیکی میں جلدی فرمائی، اور یہ ہم سب کے لیے سبق ہے. پیارے آقا تو سبحان اللہ ان کے صدقے ہمیں نیتیں ملتی ہیں، مگر ہماری تربیت کیا ہے کہ نیکی کا ارادہ کر لیا، اب اس پہ جلدی کریں. اب کیا کہتے ہیں یار کر لیں گے نا، یہ ہمارے مسجدوں میں بھی بڑا ہوتا ہے. امام صاحب نے کوئی اعلان کیا، مسجد کے لیے کوئی چندے کی ضرورت ہے، کوئی صاحب کھڑے ہوئے، نیت بھی لکھوا دی. اب بندے کو ڈھونڈتے رہو، بھائی وہ کدھر گیا نیت کرنے والا، کہا تھا پنکھے لگا دوں گا، کولر لگا دوں گا، مسجد کے لیے چندہ دوں گا، بندہ ہی نہیں ملتا. اور ملتا ہے تو پھر جوتے کی سوارا ہوتا ہے، بعد میں آنا، بعد میں آنا. نہیں، اگر آپ نے دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے، یہ شیطان آپ کو ڈیلے کروا رہا ہے، کیونکہ آپ نے نیت کر لی ہے. آپ صدقہ دے دیں گے تو آپ کو اجر ملنا شروع ہو جائے گا. جب بھی کسی نیکی کی نیت کرے نا کہ بھئی یہ کروں گا، بس کر گزریں تاکہ چینج نہ ہو جائے دل. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، واش روم میں گئے، واش روم میں جاتے پھر باہر آ گئے، فراغت نہیں ہوئی، پہلے ہی باہر آ گئے، اور اپنی ایک چادر ایک غلام کو عطا فرمائی، پھر واش روم میں گئے. تو لوگوں نے کہا حضرت آپ واش روم سے فارغ ہو کر سکون سے پھر چادر عطا فرما دیتے اگر آپ نے نیت کی تھی کسی غلام کو چادر دینے کی. فرمایا جب میں جا رہا تھا نا، میری نیت ہوئی کہ یار یہ غلام ہے، میری چادر ہے، میں اس کو تحفے میں دوں گا، لیکن میں نے سوچا اگر میں واش روم میں گیا کیا پتا میرا دماغ بدل جائے، دل بدل جائے. تو میں نے کہا نہیں، دیر نہیں کرنی چاہیے، میں پہلے باہر آیا، یہ نیکی کی، اس کے بعد اپنے کام سے گیا. تو یہ وہ باتیں ہیں جو اللہ والوں سے سیکھنی ہے ہمیں. ہماری اچھا اس کی اگر یہ بات غلط ہے تو خود اپنے آپ سے سوال کریں، ایسی کتنی نیتیں ہوگی جو ہم نے کی ہوں گی مگر عمل نہیں کر سکے. کیوں نہیں کر سکے؟ جس وقت نیت کی تھی آپ پکے تھے، آپ سچے تھے، آپ نے واقعی کہا تھا کہ جناب میں یہ کام کروں گا، میں تلاوت کروں گا، میں اتنے درود پڑھوں گا، میں قافلے میں جاؤں گا، میں اجتماع میں آؤں گا. جس وقت نارملی ہم نیت کرتے ہیں 80-90% ہم پکے ہوتے ہیں، مگر اس میں سے 10% پر بھی عمل نہیں ہو رہا، کسی کا شاید 15% پر بھی عمل نہیں ہو رہا. کیوں؟ ہم اس کو ڈیلے کرتے ہیں، اور شیطان کہتا ہے بعد میں کر لیں گے، بالکل جائیں گے قافلے میں. لیکن اس میں لہو باب من خیر، جس کے لیے بھلائی کا دروازہ کھول دیا جائے، فلینتزہ، تو اسے چاہیے کہ لپک کر اس بھلائی کے دروازے میں داخل ہو جائے. فإنہ لا یدری متی یغلق علیہ، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ یہ دروازہ اس کے لیے کب بند ہو جائے گا. یہ کمال کی بات ہے نا، ہمیں موقع ملتا ہے، چانس ملتا ہے. اس کا مطلب پتہ کیا ہوا کہ مجھے مثال کے طور پہ کوئی نیکی کرنے کا موقع ملا، اس کا مطلب اللہ نے میرے لیے کوئی بھلائی کا دروازہ کھولا ہے. لپک کے داخل ہو جاؤ. حدیث پاک میں کیا فرمایا؟ بس داخل ہو جاؤ اس میں. آپ کو لگتا ہے علاقے میں کوئی مسجد بن رہی ہے، کوئی مدرسہ بن رہا ہے، آپ کو لگتا ہے تھوڑے پیسے بھی ہیں اور نیت بھی بن رہی ہے کہ یار اس میں حصہ ملا دوں. ابھی دروازہ کھلا ہوا ہے تمہارے سامنے، لپک کر داخل ہو جاؤ، دیر مت کرو، یہ اللہ کی راہ میں خرچ کر بیٹھو، اندر داخل ہو جاؤ، پھر دیکھو یہ برکتیں مل جائیں گی. ورنہ ہو سکتا ہے یہ بھلائی کا دروازہ بند ہو جائے. کبھی قافلے کی نیت ہو رہی ہے، کبھی قرآن پڑھنے کی نیت ہو رہی ہے، کبھی تہجد اجتماع کی نیت ہو رہی ہے، کبھی کسی غریب کی ہیلپ کرنے کی نیت ہو رہی ہے، کبھی کسی رشتہ دار کے ساتھ اچھا کرنے کا ذہن بن رہا ہے. ارے بس نیکی کا ذہن بنے نا. حدیث دوبارہ سن لو، یقین کریں میں نے بھی آج پہلی بار یہ حدیث پڑھی، ایمان تازہ ہو گیا. الفاظ کیسے نبی پاک کے. آقا فرماتے ہیں کہ جس کے لیے بھلائی کا دروازہ کھول دیا جائے تو اسے چاہیے کہ لپک کر بھلائی کے اس دروازے میں داخل ہو جائے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ یہ دروازہ اس کے لیے کب بند کر دیا جائے گا. کئی لوگوں کے لیے دروازے بند ہو گئے ہیں،
موقع ملے تھے. اب یہاں ایک اور پیراج میں بھی بات کر لیتا ہوں. چلیں دعوت اسلامی کے کئی ذمہ دار بھی مجھے سن رہے ہیں, بعد میں سنیں گے, اسلامی بہنیں بھی سنیں گی. ہمیں بعض اوقات موقع ملتا ہے کوئی ذمہ داری کا, درس کے نگران بن جائیں, آپ قافلے کی ذمہ داری لے لیں, آپ ذرا ذیلی نگران بن جائیں, آپ علاقے کی فلاں ذمہ داری لے لیں, آپ فلاں شعبے کے اندر آ جائیں. یہ سوچ لیا کرو. یہ جو کہتے ہیں نا نہیں بھائی ذمہ داری نہیں لینی, کام نہیں کرنا,